السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز. میں ہوں سجاد مغل اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ راشد حنیف شاہ. آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں آزاد کشمیر کے وزیروں کو جو ہے وہ محکمے مل گئے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ 6 مہینے کے بعد وزیروں کو ان کے عہدے ملیں. جی راشد صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. دیکھیں وزراء حکومت کو تو جو ہے پورٹ فولیو تو مل گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آیا یہ ادارے کام بھی کریں گے؟ ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی ادارہ اٹھا لیں اس کے اندر شدید کرپشن کی گئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں وہی ادارے دیے گئے ہیں. ماضی میں جن اداروں کو انہوں نے برباد کیا ان کے اوپر کرپشن کی بڑی باتیں ہیں، بڑے کیسز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح ان لوگوں سے بلیک میل ہو کے انہیں وہی قلم دان دینا، یہ تو میرے خیال سے ریاست کے ساتھ زیادتی کی بات ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پرفارم کریں گے یا عوامی مسائل کو ختم کرنے میں یہ کوئی اپنا کردار ادا کریں گے. یقین مانیں کہ آج مجھے اتنا افسوس ہوا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے اسمبلی کے اندر موجود ہیں جن کا عوامی مسائل کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور اب تو ماشاءاللہ سے نسل در نسل جو ہے وہ نئے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں. تو کیا ہم ایسے ہی جو ہے اپنے عوام کو اسی مطلب رام کہانی پہ ہم رکھیں گے یا ہم کبھی کوئی کام بھی کریں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں اس کے اوپر، کیونکہ ماضی کو اٹھا کے دیکھیں ان لوگوں کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ ابھی بھی آئے ہیں، آپ دیکھ لینا، یہ اسی طرح یہ ادارے جو ہے نا یہ مزید تباہی کی طرف جائیں گے اور مزید عوام جو ہے وہ پسے گی. لیکن راشد صاحب یہاں پر بات کی جائے گی کہ وزیروں کو محکمے الاٹ کیے گئے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ وزیروں کے ساتھ دیکھیں لوگوں کی یہ سمجھو کہ لوگوں کے ووٹوں سے جو ہے منسٹر جو ہے وہ منسٹر بنے ہیں. تو اگر منسٹر نہیں ہوں گے تو عام جو غریب عوام ہے اس کے کس طرح سے مسائل حل ہوں گے؟ ٹھیک بات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھو ہوتا تو یہی ہے، دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور عوامی مسائل کو جو ہے نا حل کرنا ان کا کام ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ماضی سے سبق سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور یہ اس وقت حالات ایسے ہیں عوام کے کہ جو اس سے پہلے ہوا اس کو جانے دیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ اپنی پریورٹی یہی رکھیں کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے میرٹ کے اوپر جو ہے نا جابز دینی ہے، انہوں نے آپس میں کمپٹیشن رکھنا ہے اداروں کا. دیکھیں کوئی ایک گراف ہونا چاہیے نا، پتہ چلے کہ بھائی یہ وزیر صاحب جب آئے ہیں تو محکمہ کس لیول کے اوپر تھا، اب یہ ڈاؤن فال کر رہا ہے یا اپ ورڈز کی طرف جو ہے نا یہ بہتری لا رہا ہے. کوئی ایسا کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر افسوس ہی ہوتا ہے کہ یار کہ حالانکہ جب حکومتیں بنتی ہیں جو ہے ممبران اسمبلی کو جو ہے جب یہ محکمے ملتے ہیں تو ایک ہوپ کریٹ ہوتی ہے کہ جی اب کام ہوگا، عوامی مسائل کو سنا جائے گا، اس سے حل کیا جائے گا. لیکن ماضی سے اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ تو یہی کچھ ہوا ہے، عوامی مسائل کو جوں کہ توں ہیں بلکہ مزید بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے، مزید بڑے ہیں. تو اس لیے خدا را جو ہے نا کچھ خدا کا خوف بھی رکھیں. اور اچھا شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عام آدمی کو، عوام کو ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے؟ سر ان کے مسائل تو حل ہو جائیں گے، عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور یہ لوگ واقعی پرفارم کریں، کیونکہ ان لوگوں نے آگے الیکشن میں بھی آنا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے تو بہتر. اچھا اس کا مطلب یہ کہ آپ دلی طور پر اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ منسٹروں کو عہدے ملیں تو عوام جو ہے وہ اسی طرح سے لالی پاپ عوام کو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ دیا جائے گا. عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو جو عہدے ملیں، ان کو جو وزارتیں ملی ہیں اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر کہیں، اپنے دل کی بات کہیں. بس وہ آپ سمجھ جائیں، عوام بھی سمجھ جائے گی کہ وہ یہ بات ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. ہاں کچھ تھوڑے بہت جو ہے نا انویسٹرز وغیرہ کا فائدہ ہو جائے گا، ان کے اپنے فائدے ہو جائیں گے. عوام مجھے جس طرح پہلے جو ہے نا خوار نظر آ رہی تھی، آگے بھی مجھے اسی طرح خوار نظر آئے گی. سرکاری گاڑیوں کا استعمال شاہ صاحب وزیر اعظم نے بڑی سختی سے جو ہے وہ نوٹس دیا تھا کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یا وزراء ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرکاری گاڑیاں مظفر آباد میں بہت زیادہ ان پر دیکھا جائے کہ گھریلو سامان جو ہے
وہ لوڈ کر کے ان کو جو ہے نا وہ سرکاری پیٹرول دیکھا جائے وہ خرچ کیا جاتا ہے اور سرکاری گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو سرکار کے پاس ہوتی ہیں یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی ہیں اور یہ ایکچولی لیز لی جاتی ہیں کہ کیونکہ اداروں کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ وسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو بر وقت ادا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے کوئی انجینئر ہے اس نے سائٹ پہ پہنچنا ہے تو وہ بر وقت پہنچے, کوئی زراعت کا آفیسر ہے تو وہ اس نے گاؤں ایریے میں جانا ہوگا, لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں انہوں نے جانا ہے, یا انتظامیہ ہے انہوں نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے تاکہ یہ بر وقت پہنچے وہاں پر. تو یہ گاڑیاں اس لیے دی جاتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہاں پر یہ تمام سرکاری وسائل جو ہیں وہ یہ اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ اپنی فیملیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ جس وقت اسکول چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ ساری گاڑیاں آپ کو وہاں پہ ملیں گی, اے سی لگے ہوئے ہوں گے, چاہے وہ گاڑی وہاں پہ آدھا گھنٹہ کھڑی ہو پونا گھنٹہ کھڑی ہو تو وہ گاڑی کبھی بند نہیں ہوتی. آپ چشموں پہ چلے جائیں وہاں پہ یہ گاڑیاں پانی بھر رہی ہوتی ہیں. آپ یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد کی طرف ٹریول کریں تو آپ کو ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ گاڑیاں آپ کو آتی جاتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ دراصل یہ جو سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہے اسی باعث جو ہے یہ ریاست دن بدن کمزور ہو رہی ہے, کیونکہ ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے اوپر بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کی فیولنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو گاڑی ہوتی ہے جتنے بھی یہ آفیسرز ہیں ان کے پاس 1800 cc سے اوپر کی گاڑیاں ہیں اور یہ ہارڈلی جو ہے لوکل میں 4 سے 5 کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہیں. یہ تو خود دیکھ رہی ہیں سارا دن جو فراٹیں مارتی پھرتی ہیں. ایون کہ رات کو شہر میں باہر نکلیں آپ کو ہر طرف ہر ریسٹورنٹ کے باہر ہر آپ کو جو ہے کلب کے باہر آپ کو یہ سرکاری گاڑی نظر آئے گی. دیکھیں یہ بے ایمانی ہے. یہ جو وسائل ہیں یہ کل آپ کو اس کا حساب ہوگا. دنیا میں تو مجھے پتا ہے کہ ان حکومتوں نے ساری بات ہے سب مل جل کے جو ہے نا اس کو لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے تو ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں ہے, لیکن آخرت میں آپ سے ان وسائل کا بالکل حساب ہوگا. یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے, یہ استعمال کو بالکل روکنا چاہیے. اگر حکومتیں نہیں روک رہی تو عوام کو سول سوسائٹی کو یہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے. یہ آپ ہی کا پیسہ ہے, یہ ان غریبوں کا پیسہ ہے جو سارا دن روڈوں کے اوپر مزدوری کرتے ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں. یہ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے یہ گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, یہ فیول خریدا جاتا ہے, یہ مینٹیننس کی جاتی ہے. اچھا شاہ صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب پوچھنا چاہوں گا آپ سے میں کہ جس طرح سے وزراء کو جو ہے وہ محکمے تو دیے گئے ہیں لیکن کچھ وزیر جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا. جس طرح سے میں بات کروں گا سردار جاوید ایوب صاحب ہیں, ان کو جو وزارت ملی ہے وہ زکوٰۃ کی ملی ہے تو لیکن انہوں نے احتجاج کیا اور اپنے آفس کو بند کیا اور انہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنے اس عہدے سے خوش نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنا ضروری تھا؟ دیکھیں احتجاج سب کا حق ہے, جس کو اچھی نہیں لگتی وزارت وہ تو شور کرے گا اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا. لیکن یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا پی ایم صاحب کے اوپر, 3 جماعتوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آخر ہر ایک کو تو اچھی وزارت مل نہیں سکتی تھی, کسی کو جو ہے نا وہ وزارتیں جو ہے نا اس کی پسند سے ہٹ کے بھی مل سکتی ہیں. لیکن شاہ صاحب یہ دیکھیں نا جاوید ایوب صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی جو ہیں وہ وزیر رہے ہیں محکمہ جنگلات میں, تو دیکھیں یہ تو بڑا اچھا اگر ہو جاتا کہ انہیں جو ہے وہ وزارت وہی جنگلات کی ملتی کیونکہ وہ بہتر انداز سے جنگلات کے دیکھیں اگر ان کی کارکردگی ہوتی جنگلات کی تو میں بالکل ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرتا, ان کو سیکنڈ کرتا, ان کو بیک کرتا کہ بھئی ان کو جنگلات کی آپ کو وزارت ملنی چاہیے. اس دور میں بھی جو ہے نا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا ان کی کارکردگی. باتیں ہم نے بہت سنی وہاں پہ جنگلات کی تباہی کے حوالے سے. تو اس لیے جن کو ملا ہے, جن کو ایون جنگلات ابھی ملی بھی ہے تو اس کے اوپر بھی میرے بہت زیادہ تفضات ہیں, ان کی بھی بہت ساری سٹوریز ہیں. تو یہ بڑا ظلم کیا گیا ہے.